محشر ہو حشر کا تو درشن ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی میرا خواجہ اجمیر سر پیچھے کچھ چیئرز لگا دی جائیں. یہ لائن بیٹا سیدھی کریں لائن میں بیٹھیں بھائی دانے سے کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم. پیارے طلباء اور محترم اساتذہ کرام اور ہمارے کالج کی انتظامیہ، آپ کا یہ جذبہ، آپ کی یہ محبت، آپ کا یہ پیار لائق صد احترام ہے، اور یقیناً اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں. اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر تمام طلباء کو، اساتذہ کرام کو اور کالج کی انتظامیہ کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. پیارے طلباء اور محترم اساتذہ کرام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے. حضور روح کائنات ہے. حضور جان کائنات ہے. حضور خوشبو کائنات ہے. یہ ساری کائنات جو سجائی گئی، ڈیکوریٹ کی گئی، صرف اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اے محبوب، اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے، آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، تو پھر ہم یہ زمین
آسمان، سورج، ستارے، جنت، یہ کائنات کچھ بھی پیدا نہ کرتے، اے محبوب اگر ہم نے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتے۔ گویا یہ کائنات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ پیارے طلبہ، قرآن کی آیت آپ نے سنی، اللہ فرماتا ہے ہم نے مومنوں پر احسان کیا۔ یہاں پر سوچنے کی بات ہے، اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، کروڑ ہاں کروڑ ہیں، بلکہ یوں کہیں انکاؤنٹیبل ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا گیا۔ دیکھیے یہ آنکھ ہے نا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ یہ کان ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ بولنے کی طاقت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ہاتھ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ پاؤں ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ باڈی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمتیں، لیکن اللہ نے کسی بھی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی، احسان کیا، میں نے تمہیں کان دیے، احسان کیا، میں نے تمہیں ہاتھ دیے، احسان کیا، پاؤں دیے، احسان کیا، بولنے کی طاقت دی، احسان کیا۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ ہیں تو یہ بھی نعمتیں، اور کیجئے نا، ہیں تو یہ بھی نعمتیں، کیوں نہیں فرمایا؟ پیارے طلبہ، اصل میں یہ جو آنکھیں ہیں، یہ ہاتھ ہیں، یہ کان ہیں، یہ پاؤں ہیں، ان کی ویلیو ہمارے نزدیک ہے۔ یعنی ہمارے لیے یہ ساری چیزیں، ان کی بہت بڑی ویلیو ہے، بہت بڑا مقام رکھتی ہیں یہ۔ لیکن وہ جو اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اللہ کے نزدیک ان ساری چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، اس لیے کہ وہ ایک لفظ کہتا ہے کن، ہو جاتا ہے فیکون۔ تو ان تمام چیزوں کی اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں، اس لیے فرمایا کہ آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، احسان نہیں جتایا۔ لیکن پیارے طلبہ، جب اپنے محبوب کو بھیجنے کی باری آئی، جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کی باری آئی، محبوب کو پیدا کرنے کی باری آئی، تو پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ احسان اس لیے جتایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی وہ نعمت عظمیٰ ہے، وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کا مقام اور مرتبہ صرف ہمارے ہاں نہیں، ہمارے رب کے ہاں بھی معتبر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے طلبہ، اس لیے اللہ نے احسان جتایا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ اور پھر اصل محفل کا آغاز تو ہمارے رضوان صاحب آ کے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث مبارکہ سنتے جائیے، اور پھر میں مائک بغیر دیر کیے رضوان صاحب کے حوالے کروں گا انشاءاللہ، جو ساری محفل کو چلائیں گے، ساری محفل کو ہینڈل کریں گے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حضور کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ امام بخاری کے استاد امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب میں یہ لکھی ہے، نقل کی ہے۔ امام عبد الرزاق معمر سے یہ حدیث
روایت کرتے ہیں، معمر ابن منقدر سے روایت کرتے ہیں، اور ابن منقدر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت جابر حضور کے پاس حاضر ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا، کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ہر شے کو پیدا کیا۔ ہاں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کتاب ہستی کے سر ورق پر جو نام محمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و بقا نہ ہوتی، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ پھر اقبال نے بھی کہا، ہاں اقبال نے بھی کہا، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نور سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اب ذرا امیجن کیجئے، ہمارے آقا کی ولادت ہوئی، اور جو اس وقت وہاں پر جاننے والے تھے، پہچاننے والے تھے، انہوں نے حضور کی ولادت پر خوشی منائی، ہاں خوشی منائی۔ سبحان اللہ۔ جو اس وقت جانتے تھے حضور کو، پہچانتے تھے، انہوں نے پیارے آقا کی ولادت پر خوش ہوئے، خوشی منائی۔ اب ذرا امیجن کریں، اگر آپ اس زمانے میں ہوتے، آپ کو اس زمانے میں پیدا کیا گیا ہوتا، اور آپ کو پتہ بھی ہوتا یہ آخری نبی تشریف لائے ہیں، تو کیا حضرت آمینہ کے گھر جا کے آپ مبارکباد نہ دیتے؟ حضرت آمینہ کے گھر جا کے آپ حضور کو ویلکم نہ کرتے؟ حضور علیہ السلام کو خوش آمدید نہ کہتے؟ ہاں اس زمانے میں تو نہیں آئے، حضور دنیا میں آئے، تشریف لے گئے، 1400 سال بعد ہم دنیا میں آئے، لیکن آج بھی ہم اچھوں کی نقل تو اتار سکتے ہیں، ان پیاروں کی نقل تو اتار سکتے ہیں۔ تو آئیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پیارے کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد۔ شرما رہے ہیں آپ؟ ہاتھ اٹھا کے گئیے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پیارے کی آمد، سونے کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ تو اب میں باقاعدہ ہمارے کالج کے ریسپیکٹیبل ٹیچر پروفیسر سر رضوان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ڈائس پر آئیں، مائک سنبھالیں اور اپنے پیارے انداز سے اس پیاری محفل کو چلائیں۔ تو سر رضوان صاحب، سبحان اللہ کی گونج میں سر رضوان صاحب۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ رب کائنات نے فرمایا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے کائنات کو آفاق سے سجایا ہے اور آفاق کو آسمان سے سجایا ہے اور آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے اور ستاروں کو سفیدی سے سجایا ہے اور سفیدی کو چمک سے سجایا ہے اور چمک کو دمک سے سجایا ہے اور دمک کو کشش سے سجایا ہے اور کشش کو زیبائی سے سجایا ہے اور زیبائی کو
सूरत से सजाया है और सूरत को सीरत से सजाया है और सीरत को इंसान से सजाया है और इंसान को आमाल से सजाया है और आमाल को इखलाक से सजाया है और इखलाक को ईमान से सजाया है और ईमान को कुरान से सजाया है और कुरान को साहबे कुरान से सजाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम अरबाबे इल्म दानिश, इंतहाई काबिल सताइश गुलशने इल्म के महकते फूलों, जुमला अहबाब और अजीजा निमन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की ये बज़म, आज की ये पुरवकार बज़म साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, शम्सुद्दोहा, बद्रुद्दोजा, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों रिफ़त को बयान करने के लिए सजाई गई है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी एहतराम व एहतशाम, हाज़रीन व नाज़रीन, आपकी समातों पर आवाज का सहर तारी करने और कुरानी नूर से आपके कल्बो जिगर को मुनव्वर करने के लिए इस आबदार और शानदार बज़म का आगाज़ो परदास तलावते कुरान पाक से हुआ चाहता है। तशरीफ लाते हैं 9th D से साइम आलिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, अलम यजिदक यतीमन फआवा, ववजदक ضالًا फहदा, ववजदक आइलन फअगना, फअम्मल यतीम फला तक़हर, वअम्मस साइल फला तनहर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس پہ اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، تو اس لیے سبحان اللہ کہہ دیا کریں، کہہ دیں ایک بار، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ واحسن الجزا۔ آپ حضرات کے سامنے 9HD سے سائم عالم بڑے ہی پرکشش اور دلربا لب و لہجے سے خالق کی بات مخلوق تک پہنچا رہے تھے۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ تلاوت کلام پاک کے بعد اب آپ حضرات کے سامنے حمد باری تعالیٰ کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ عمر فاروق صاحب، تشریف لاتے ہیں حافظ عمر فاروق صاحب۔ نبینا صلی علی محمد، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا، تیرا ہوں فقط تیرا، پرستار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، اندر کے اندھیروں میں، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، سبحان اللہ۔ ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار
طلبدار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھا جس کے دل میں ولولہ اللہ کی دید کا، تھا جس کے دل میں ولولہ اللہ کی دید کا، اللہ نے دے دیا اسے رتبہ شہید کا. ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. عزت معاف بزم نشینوں، حمد باری تعالیٰ کے بعد اب بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں 10th B سے احسان راشد کو. احسان راشد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا، میں پہلے جب مدینے گیا تھا، تو تھی دل کی تڑپ جانے والی، تو دربار اب تو میرے سامنے تھا جس کا تصور اب تک خیالی، وہ دربار اب تو میرے سامنے تھا جس کا تصور اب تو خیالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں
عدنان علی، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھے، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھے، تو تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں عدنان علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو تڑ پاتی ہے دل میرا، جو تڑ پاتی ہے دل میرا، وہ الفت ہے محمد کی، جو تڑ پاتی ہے دل میرا، وہ الفت ہے محمد کی، جو پیش نظر ہے حقیقت ہے محمد کی، جو تڑ پاتی ہے دل میرا، وہ الفت ہے محمد کی، جو پیش نظر ہے حقیقت ہے محمد کی، مدینے سے جو آتی ہے تو اتنا پوچھ لیتا ہوں، مدینے سے جو آتی ہے تو اتنا پوچھ لیتا ہوں، صبا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی، جو تڑ پاتی ہے دل میرا، وہ الفت ہے محمد کی، گناہگاروں کو جنت پہ کھڑے دربان روکیں گے، گناہگاروں کو جنت پہ کھڑے دربان روکیں گے، حکم ہوگا کہ جانے دو، حکم ہوگا کہ جانے دو، یہ امت ہے محمد کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو تڑ پاتی ہے دل میرا، وہ الفت ہے محمد کی، جو پیش نظر ہے حقیقت ہے محمد کی، گناہگاروں نہ گھبراؤ، گناہگاروں نہ گھبراؤ، شیاکاروں نہ شرماؤ، گناہگاروں نہ گھبراؤ، سیاہکاروں نہ شرماؤ، سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی، سبحان اللہ، جو تڑ پاتی ہے دل میرا، وہ الفت ہے محمد کی۔ بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں FSC فرسٹ ایئر سے دانش رفاقت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، سبحان اللہ، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے،
ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہم سے بڑا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا کتنی پرکیف ساری فضا ہے تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو گرد طیبہ بھی خاک شفا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی ہر صبح و شمس دہا ہے جس کی ہر شام بدر دجا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ احسن الجزا گر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو گر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ روپ نہ ہو سیاروں میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں 9th ڈی سے شاہزد حسین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکا یا حبیب اللہ. حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہی میری حسرت، یہی ہے تمنا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کھلا دیجئے میری چاہت کا گنچا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہیں روتے روتے نہ بہہ جائیں آنکھیں، کہیں رک نہ جائیں یہ بے چین سانسیں، کہیں رک نہ جائیں یہ بے چین سانسیں. اٹھا دیجئے اپنے چہرے سے پردہ، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. سرے حشر تشریف لاؤگے لے کے، لحد میں بھی جلوہ دکھاؤگے لے کے، لحد میں بھی جلوہ دکھاؤگے لے کے. نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ کہتے ہیں. داد دینے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ایک بار کہتے ہیں اور ڈھیلے ہیں. ایک بار اور کہیے. ایک ہاتھ نہیں اٹھانا، دونوں اٹھانے ہیں. سبحان اللہ. تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں بہت دن ہوئے ہیں گھر سجاتے سجاتے. Respected teacher and dear students, the period of waiting has come to a close. Now I would like to invite Mr. Abdullah bin Tahir from FSC second year. Please come at stage and enunciate your views on the topic Siratul Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I seek refuge in Allah from Satan, the rejected one. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Assalamu alaikum. My name is Abdullah bin Tahir, and today I will be presenting you a topic on Muslim identity. What is a Muslim? And what responsibilities do we have? As a Muslim, we have but a single responsibility. That responsibility is to take the message revealed upon us, revealed to us by Allah through the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and pass it forward. What is the message that the Prophet sallallahu alaihi wasallam received? The message that the Prophet sallallahu alaihi wasallam received was neither oral nor was it in any way written. In fact, the best message that the Prophet sallallahu alaihi wasallam received was
through their actions, through their words, their deeds. Now, it is upon us, as the Prophet ﷺ is no longer with us, it is upon our duty that we pass that message forward. So, I will highlight some important qualities of the Prophet ﷺ that we are to propagate through our actions. Now, one of the most essential, one of the most talked about quality of the Prophet ﷺ, even among non-Muslims, is the quality of the Prophet ﷺ known as honesty. We all know that the Prophet ﷺ, even before the advent of Islam, was known as Sadiqul Amin. Now, what does this mean for us? It means we look at the life of the Prophet ﷺ. It means that we look at the life of the Prophet ﷺ and we adopt that within ourselves. Now, a great example of the Prophet ﷺ's honesty was once there came a man to the Prophet ﷺ. The man had with him a horse. The Prophet ﷺ exclaimed that is my beast. The man, he was confused. He said that I bought this beast. It's mine. It's not yours. Abdullah bin Masud heard this conversation. He went to the man and said that whatever Muhammad ﷺ says, he is telling the truth. Now the man, he was confused. He said, how do you know this beast is of the Prophet ﷺ when you haven't even seen this beast yet? Abdullah bin Masud replied, you're talking about a beast? I believe this man and he tells me that there's a heaven and a hell. I haven't seen heaven and hell and I believe this man. And you're talking about a beast. This was the level of honesty. And another example of this is from Hazrat Walid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Subhanallah. Hazrat Walid ibn al-Walid radhiyallahu anhu was once in a debate with his father, Walid ibn al-Mughira. Walid ibn al-Mughira claimed that the Quran was not magic, nor was it poetry. The Walid ibn al-Walid immediately combated with, that is exactly what the Prophet ﷺ says. Walid ibn al-Mughira says that you should not trust him. Why are you complimenting him? And then Walid ibn al-Walid replied. He replied that before Islam, you told us to follow the Prophet, follow Muhammad for his honesty. And now you tell us to turn away from Muhammad. The honesty of the Prophet ﷺ is something that was very well complemented by their mercy. The second quality of the Prophet ﷺ. The mercy of the Prophet ﷺ of such a high level that even Allah exclaimed that we sent you وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that we sent you as a mercy upon the worlds. Now, another hadith of the Prophet ﷺ exclaimed that do not even cut a live tree. There has been many examples of many people showing mercy to people, to animals, but has there ever been an example of showing mercy to plants? Only the Prophet ﷺ has such a saying, that do not cut a live tree. Mercy to a plant, a tree. Subhanallah. Subhanallah कह दीजिए. Subhanallah. समझ नहीं भी आ रही तो फिर भी कह दीजिए Subhanallah. एक बार और कह दें Subhanallah. Now the last and final quality of the Prophet ﷺ that I would like to tell here is that the Prophet ﷺ was very, very gentle. They were never strict, they were never hard, they never spoke loudly, they were very calm, very gentle. So gentle, in fact, that this gentleness was what allowed people to sit near the Prophet ﷺ. I'll tell you
story from the time of Hazrat Musa. Hazrat Musa alayhi salam, had a temper problem a bit. They were kept very, very angry, very strict they were. So, people would even be afraid to go and ask questions to Hazrat Musa alayhi salam. But there were times when the Prophet ﷺ was asked such questions that even the Sahaba who were ready to cut off the head who was asking such a question. But the Prophet ﷺ never got angry. He exclaimed calmly. He answered every question calmly and perfectly. Disbelievers used to accuse the Prophet ﷺ of blasphemy, of lying. And yet the Prophet ﷺ never rebutted that. Such a gentle nature led to the waqia of Taif. The Prophet ﷺ went to the valley of Taif, and there he was treated very badly. They threw stones at him. In fact, the Prophet ﷺ was so injured that their boots were filled with blood. That much amount of blood loss is very, very painful. And when the Prophet ﷺ was given a chance to enact revenge, the gentle nature of the Prophet didn't allow him to. The Prophet ﷺ, instead of enacting revenge, said, "Oh Allah, they are clueless. They do not know who I am. So Allah, give them hidayat, give them guidance." Gentle nature of the Prophet ﷺ, combined with their mercy and honesty, has led to the Prophet ﷺ being named the #1 most influential personality on this planet. In fact, Michael Hart writes in his 100 Greatest Human in History that the Prophet ﷺ is the #1 most greatest human I have ever read about in history. Although I am a Christian, Michael Hart says that although I am a Christian and I want to put Hazrat Isa alayhi salam on the top of the list, I want to put Jesus on top of the list, but I cannot help but read the biography of the Prophet Muhammad ﷺ and exclaim that this man is the greatest man that has ever walked on this planet. Subhanallah. एक बार और कह दे सुभानअल्लाह. मैंने कहना है मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपने कहना है सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा रूहे कायनात जाने कायनात वजह तख्लीक़े कायनात. Now I would like to end my speech with these parting words. The purpose of me telling you these qualities of the Prophet ﷺ is not so that you may just listen and certain words such as subhanallah or mashallah. I tell you these qualities so that we may look into ourselves and these qualities. We should be, if not as merciful as the Prophet, at least a little bit of as merciful as the Prophet. Even a fraction of the mercy that the Prophet showed. We should be even a fraction of the kindness the Prophet had. We should have even a fraction of the honesty of the Prophet ﷺ. If we can even adopt these qualities a little bit, in any way, then we should. And inshallah, I hope that we will. Subhanallah. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह व अहसन जज़ा. हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना. हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना. किताबों में दफन होंगे, वरक होगा कफन अपना. आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली नशिस्त की तरफ. इस नशिस्त में आप सबकी भरपूर तवज्जो दरकार होगी. इस सिलसिले में इल्मे दीन से मुतल्लक सवालात पूछे जाएंगे और
درست جوابات دینے والے طلبہ کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ اس سیگمنٹ کی میزبانی کرنے کے لیے میں ادارہ حاضہ کے محترم شخصیت علامہ انیس رضا مدنی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ دلوں میں بھر لو علم کا مال و زر، دلوں میں بھر لو علم کا مال و زر، نہ دشمن کا خطرہ نہ چوری کا ڈر۔ تشریف لاتے ہیں علامہ انیس رضا مدنی صاحب۔ سبحان اللہ۔ عمر صاحب مائک سنبھال لیں، سنبھال کے رکھیے گا مائک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان